امریکہ میں غیر قانونی طور پر مقیم اور نیو یارک شہر کے لیمین کالج میں پڑھنے والے کچھ طلبہ نے شہر کی اسمبلی کے اسپیکر کے دفتر کے سامنے نیو یارک ڈریم ایکٹ کے حق میں مظاہرہ کیا۔ یہ مظاہرہ اس دن ہو رہا تھا جب نیو یارک پہ ڈریم ایکٹ نامی قانون کی منظوری کے لیے لابنگ کی جا رہی تھی۔ ڈریم ایکٹ ایک ایسا قانون ہے جس سے غیر قانونی طور پر مقیم طلبہ کو کچھ شرائط پوری کرنے پر حکومتی قرضوں کی سہولت فراہم کی جا سکتی ہے۔ میلیسا گارسیا 11 سال پہلے اپنی ماں کے ساتھ کولمبیا سے امریکہ آئی تھیں۔ یہاں بہت سے ایسے طلبہ ہیں جو یہاں اس وقت آئے تھے جب وہ بہت چھوٹے تھے اور اب ان کے پاس یہاں رہنے کے لیے قانونی دستاویزات نہیں۔ انہیں ان حالات کا علم نہیں تھا۔ وہ اپنے ملک واپس بھی نہیں جا سکتے کیونکہ اب یہی ان کا گھر ہے۔ ریاست نیو یارک میں پیش کیا جانے والا یہ قانون اسٹیٹ سینیٹر بل پرکنز نے پیش کیا ہے، جس کے تحت ایسے طلبہ جو نیو یارک کے کسی ہائی اسکول سے تعلیم یافتہ ہوں اور نیو یارک کی ہی کسی اعلیٰ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کے خواہش مند ہوں اور امریکہ میں 18 سال کی عمر سے پہلے آئے ہوں اور اس وقت 35 سال سے کم عمر ہوں، ان کے لیے حکومتی قرضوں کی سہولت موجود ہوگی۔ میرے خیال سے یہ قانون پورے ملک میں قانون سازوں، حکومت اور صدر کی توجہ اس مسئلے پر مبذول کروائے گا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ڈریم ایکٹ کو وفاقی سطح پر بھی پاس کریں۔ بل پرکنز کہتے ہیں کہ شاید یہ قانون وفاقی سطح پر ڈریم ایکٹ کی منظوری میں مدد کرے، جس کے تحت امریکہ میں غیر قانونی طور پر مقیم طلبہ کو امریکی شہریت بھی دی جا سکے گی۔ ریاست نیو یارک میں ہونے والا طلبہ کا احتجاج قانون سازوں کے لیے اس بات کی یاد دہانی بھی تھی کہ حکومتی مدد کے بغیر طلبہ کے لیے تعلیم حاصل کرنا کتنا مشکل ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ بات ہم نے پوچھی حسن مسعود سے، جو آئیوا کے لوتھر کالج میں پولیٹیکل سائنس کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ حسن، آپ اس وقت پولیٹیکل سائنس کے کون سے ایئر میں ہیں؟ میں 4th ایئر میں ہوں۔ اور آپ کا سالانہ خرچ کتنا ہے کالج کا؟ $45,000 پر ایئر۔ تو اگر آپ کے پاس فائنینشیل ایڈ نہ ہوتی تو آپ کے خیال میں کیا آپ یہ ڈگری کر سکتے اس کالج سے، اور آپ کے اگر والدین جو ہیں وہ آپ کے تعلیم کے خرچہ پورا کر سکتے تھے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ میرا والدین کوئی بھی نہیں فنڈز ہے، تو میرے پاس دوسرا آپشنز نہیں ہے۔ یہ بھی میرا فرسٹ آپشن ہے، تو بس یہ بھی میرا حالات ہیں۔ تو دیکھا آپ نے کہ کیسے حکومتی مدد کے بغیر یا حکومتی قرضوں کے بغیر امریکہ میں تعلیم حاصل کرنا کتنا مشکل ثابت ہو سکتا ہے، اور اگر یہ قانون ریاست نیو یارک میں پاس ہو جاتا ہے تو ریاست ٹیکسس، کیلیفورنیا اور نیو میکسیکو کے بعد نیو یارک چوتھی اسٹیٹ ہوگی جہاں پر غیر قانونی طور پر مقیم طلبہ کو حکومتی قرضے فراہم کیے جا سکیں گے۔ ثاقب الاسلام، اردو VOA، واشنگٹن۔